لیکن اب جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں یہ جے آئی ٹی کے اب تک جتنی پروسیڈنگز ہوئی، کارروائیاں ہوئی، ان کو رد کر رہی ہے، نل اینڈ وائڈ کر رہی ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے گلف اسٹیل مل کے حوالے سے یا پھر جدہ اسٹیل مل کے قیام کے حوالے سے اور آف شور کمپنیوں کے حوالے سے، کیونکہ جے آئی ٹی نے یہ کہا تھا کہ آف شور کمپنیوں کے جو بینیفیشل مالک ہیں وہ حسین نواز نہیں بلکہ مریم نواز ہیں، تو بظاہر ان دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے وہ شاید اس پہ کوشچن مارک بھی آ جائیں گے اور جو موقف ہے شریف فیملی کا اسے جو ہے وہ زیادہ تقویت ملے گی. لیکن یہ اس چیز کا انحصار جو ہے وہ ججز کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں ان دستاویزات کے حوالے سے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دستاویزات اب عدالت کے سامنے جو ہے وہ لائی گئی ہیں وہ مستند ہیں، تصدیق شدہ ہیں اور مصدقہ ہیں، اور اگر یہ عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دستاویزات جو نئی اب عدالت کے سامنے لائی گئی ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو ڈیولپمنٹ پیدا ہوئی ہیں اور یہ بالکل اسے گیم چینجر بھی کہا جا سکتا ہے. سب سے بڑی خبر اس وقت آپ دنیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں. حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے نئی دستاویزات پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا. دنیا نیوز وہ دستاویزات سامنے لے آیا ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ دستاویزات بھی دیکھ سکتے ہیں جو اب بتایا جا رہا ہے کہ حسین نواز کے وکیل آج کوشش کریں گے چیمبر میں بھجوانے کی. اگر نہیں بھجوا سکے تو کل عدالت پہ پیش کی جائیں گی. ان ڈاکیومنٹس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلی اسٹیل کی فروخت کا دبئی سے تصدیق شدہ ایگریمنٹ بھی اس میں شامل ہے. وہاں سے 12 ملین درہم کا حصول شریف خاندان کو جو جدہ ٹرانسفر کیے گئے اور پھر وہاں سے ساری مشینری جو دبئی سے جدہ ٹرانسفر کی گئی اس کا بھی سارا ریکارڈ حاصل ہو چکا ہے. یا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیم کیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہ یہ دستاویزات جو منی ٹریل ہے اس کو ثابت کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ منروا ہولڈنگز نے نیسکول اور نیلسن کمپنیز کا جو کنٹرول ہے وہ 2006 میں حاصل کیا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ساری ڈیلنگز حسین نواز کے ساتھ ہو رہی تھی بطور بینیفیشل اونر نیسکول اور نیلسن کے, اور مریم صفدر کی جانب سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی اور ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی بھی آفیشل کی جب نیسکول اور نیسکل کمپنی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا منروا ہولڈنگز کی جانب. جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کی ملکیت کے بارے میں کوئی دستاویز موجود نہیں ہے. برطانوی کمپنی منروا کے ساتھ سروس معاہدے پر کس نے دستخط کیے وہ کاغذ دکھا دیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ کاغذ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بیٹا کہتا ہے جائیداد خریدی, دوسرا کہتا ہے کہ حصے ملے. دیکھنا ہوگا کہ جائیداد نام کس کے ہے, پیسے کہاں سے آئے اور کسے دیے گئے یہ بھی واضح نہیں ہے. تو جو ڈاکیومنٹس دنیا نیوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے یہ وہ تمام ڈاکیومنٹس ہیں جن کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے اور جے آئی ٹی نے جنہیں نامعلوم قرار دیا. جسٹس عظمت سعید نے مزید کہا تھا کہ مالک کا نام بتا دیں, خریداری کا سورس واضح ہو جائے گا. بہت سی سورسز واضح کرتے یہ ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے ہیں جن میں جے پی سی اے لمیٹڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, منروا ہولڈنگز لمیٹڈ کے ڈاکیومنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں, سگنیچر سب دکھا رہا ہے دنیا نیوز آپ کو. جسٹس اعجاز افضل نے کہا تھا کہ ہم تمام شواہد اور تمام مواد کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے. آپ ریکارڈ دیں, کاغذات پر بات ختم ہو جاتی ہے. منی ٹریل چاہیے, بنیادی چیز منی ٹریل ہے, اگر وہ مل جاتی ہے تو تمام معاملہ ختم ہو جائے گا. جے آئی ٹی رپورٹ نے کیا کہا؟ جے آئی ٹی رپورٹ نے تمام کاغذات پر اور اب تک کے تمام لین دین پر سوالیہ نشان ثبت کیا تھا, لیکن اب ان ڈاکیومنٹس کا سامنے آنا بہت سے معاملات کو ختم کر رہا ہے اور ہواؤں کا رخ موڑ رہا ہے. عدالت عظمیٰ نے وزیراعظم کے بچوں حسن حسین اور مریم نواز کے وکیل سے ریکارڈ طلب کیا تھا تو اب ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. اس بارے میں قانونی نقطہ نظر جانے پہ ہیں سعد رسول سے. سعد رسول صاحب, آپ نے بھی یہ ڈاکیومنٹ دیکھے ہوں گے جو اس وقت ایکسکلوسیولی دنیا نیوز دکھا رہا ہے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر. کتنے اوتھینٹک لگتے ہیں آپ کو یہ ڈاکیومنٹس اور کیا پروسیس ہوگا ان ڈاکیومنٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے عدالت کی جانب سے؟ دیکھیے جی, بظاہراً جیسے جیسے یہ سٹوری بریک ہو رہی ہے ہم سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. بظاہراً تو ان ڈاکیومنٹس کے اوپر جو سٹیمپس لگی ہوئی ہیں اور جو نہ صرف کہ گورنمنٹ کی سٹیمپس بلکہ جو عدالت کے اندر جمع کرانے کی سٹیمپس سامنے نظر آ رہی ہیں وہ بظاہراً تو اوتھینٹک لگ رہی ہیں. یہ ڈاکیومنٹس بہت حد تک وہ کہانی چینج کر سکتے ہیں جو کہ جے آئی ٹی نے پریزنٹ کی تھی سپریم کورٹ کے اندر. اب ایشو یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے جب کچھ چیزیں پریزنٹ کی تھیں اور اپنے کنکلوژنز ڈرا کیے تھے تو اس کے اندر سے بہت سے کنکلوژنز بھی کچھ سرکاری دستاویزات کے اوپر منحصر تھے, جیسے کہ بینیفیشل اونرشپ کی جو بات انہوں نے کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس فائنینشیل انویسٹیگیشن آف ایجنسی اور ایڈوکیٹ جنرل برٹش ورجن آئیلینڈز کی طرف سے ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اوپر ہم یہ انحصار کر کے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں بینیفیشل اونر ہیں. یہ کاغذات جو کہ بالکل مصدقہ کاپیز لگ رہی ہیں, سرکاری کاپیز لگ رہی ہیں, ان کو اور ان پرانے اور پچھلے کاغذات کو جو
JIT نے پہلے پریزنٹ کیے تھے یہ دونوں سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے پڑیں گے اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. 2-3 باتیں تو بالکل کلیئر ہو گئی. پہلی بات یہ کہ جو فیکٹس پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ انکنٹیسٹیبل فیکٹس ہیں یا کنٹروورشل نہیں ہیں یا ڈسپیوٹڈ فیکٹس نہیں ہیں, متنازع فیکٹس نہیں ہیں, وہ فیکٹس اب متنازع ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر یہ کیس متنازع فیکٹس کی طرف گیا تو پھر سپریم کورٹ کے لیے شاید ٹرائل کے بغیر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ان دستاویزات کا ایک یہ بھی سوال شاید پوچھا جائے سپریم کورٹ کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو حسین اور حسن نواز صاحب کے وکیل ہیں, ایون اگر یہ دستاویزات ایکسیپٹ ہو جائیں تو یہ سوال شاید پوچھا جائے کہ یہ دستاویزات اوریجنل سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اور JIT کی پروسیڈنگ میں کیوں نہیں پریزنٹ کیے گئے, اور اب یہ کیوں پریزنٹ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اونرشپ جو ہے اسٹیبلش کرنے کے ڈاکیومنٹس تو سپریم کورٹ پچھلے بہت سے مہینوں سے پوچھ رہی تھی. تو اس کا ایکسکیوز کیا ہے یہ بہت حد تک ڈٹرمن کرے گا کہ سپریم کورٹ اس کو کس طرح دیکھتا ہے کہ کیا. لیکن سعد رسول یہ ڈاکیومنٹس لیٹ آنے کی وجہ سے یہ ان کی ایڈمیسیبلٹی پر تو کوئی سوال نہیں ہوگا, یہ ابھی بھی ایڈمیسیبل تو ہوں گے. دیکھیے ایڈمیسیبلٹی کے اوپر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ نواز شریف صاحب کے ڈیفنس کے حق اور خلاف دونوں چیزوں میں جاتی ہے. نواز شریف صاحب کا جو خواجہ حارث صاحب نے جو ڈیفنس پیش کیا تھا اس کے اندر ان کا پورا ڈیفنس ایڈمیسیبلٹی آف ڈاکیومنٹس کے اوپر تھا کہ جو JIT نے دستاویزات اپنے رپورٹ میں لگائیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہیں, وہ ٹرائل کے اندر پراپرلی یوز نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر قانون شہادت پراپرلی اپلائی نہیں کر رہا یا اس کے اکارڈنس میں نہیں ہے. ایک طرف تو یہ بات ہو رہی تھی, دوسری طرف یہ ڈاکیومنٹس کس طرح پروڈیوس کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے کیسے پریزنٹ کیے گئے ہیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا. میں لیکن یہ واضح کرتا جاؤں کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا, اس کے لیے علیحدہ ٹرائل کورٹ ہوگی. قانون شہادت اور ایڈمیسیبلٹی کے ڈاکیومنٹس کی ایڈمیسیبلٹی کے جو سوالات ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے اندر زیادہ ضروری ہوتے ہیں. سپریم کورٹ یہ کیس 184(3) میں سن رہی ہے اور 184(3) کے اندر ٹیکنیکلٹیز کو اگنور کر کے دستاویزات کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ان ڈاکیومنٹ سے جو JIT کی رپورٹ ہے اس پر تو سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں, تو معاملہ پھر ٹرائل کی جانب آپ کو جاتا دکھ رہا ہے. دیکھیے بالکل ان ڈاکیومنٹس کی وجہ سے اگر یہ ڈاکیومنٹس مصدقہ ہیں جو کہ بظاہراً اس انیشل فیل کے اندر تو یہی لگ رہا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس میں وزن ہے, تو بالکل وہ JIT کی رپورٹ کو بھی متنازع بنا سکتے ہیں اور آبویسلی ٹرائل کی طرف میٹر بھیجا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات تھوڑی سی سامنے رہے, یہ بات تھوڑی سی ہمیں واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے دو مختلف قسم کے ایشوز ہیں. ایک سیٹ آف ایشوز ہیں منی لانڈرنگ اور دیگر ایشوز, منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, دیگر ایشوز جو کہ ان اینی کیس ٹرائل کے اندر جانے ہیں. سپریم کورٹ ان کا حتمی فیصلہ خود نہیں کر سکتا. دوسرا 62-63 کا ایشو ہے, کیا یہ ڈاکیومنٹس 62-63 کے تمام ایشوز جو کہ JIT نے ریز کیے, جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی حد تک 2013 کی ویلتھ سٹیٹمنٹ کا بھی ایشو ہے, FZE کیپٹل کا بھی ایشو ہے, کیا جو دستاویزات سلمان اکرم راجہ صاحب پریزنٹ کر رہے ہیں کیا وہ ان تمام ایشوز کو کاؤنٹر کر پائیں گے یا ان میں سے چند ایشوز کو کاؤنٹر کر پائیں گے؟ یہ کل کی ہیئرنگ کے اندر دیکھا جائے گا. اور اگر صرف چند ایشوز کو کاؤنٹر کر پائیں گے تو کیا سپریم کورٹ پھر باقی جو باقی کے ڈاکیومنٹس ہیں, جو باقی کے JIT کی رپورٹ ہے جس کو کہ یہ ڈاکیومنٹس کاؤنٹر نہیں کر رہے, کیا ان کی بیسس پہ 62-63 کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ بھی میرا خیال ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے سعد, کیونکہ یہ معاملہ جو اہلی سے متعلق ہے, اب دیکھنا یہ کہ اہلی کیا بچا لے گی نا اہلی سے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اور اسی کے لیے ہم حبیب اکرم صاحب کی جانب بھی جائیں گے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. حبیب صاحب, اس سے پہلے جو منسٹری آف ڈیفنس UAE کی جانب سے جواب آیا تھا JIT کے سربراہ واجد ضیاء کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا 12 ملین درہم کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, کیا طارق شفیع صاحب کا جو معاملہ تھا جس میں 25% شیئرز کی بات ہوئی تھی, کیا ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, اس کی نفی کی گئی تھی. لیکن یہ بڑا اہم ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے, اس سے تو جو پچھلا ڈاکیومنٹ تھا وہ آپ کو کیا لگتا ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اصل نوٹرائزڈ کون سا ہے, اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے جو نیا ڈاکومنٹ ہے کہ یہ نہ صرف نوٹرائزڈ ہے بلکہ اس وقت بھی یہ اسی ریکارڈ کا حصہ بن چکا تھا. تو اس لیے جو تازہ ترین ڈاکومنٹ حسین نواز کی طرف سے سامنے آیا ہے اہل اسٹیل والا, تو یہ یوں لگتا ہے کہ پچھلے کو اوور رائڈ کر جائے گا, کیونکہ وہ ایک ڈاکومنٹ تھا جو سرسری ریکارڈ کے جائزے کے نتیجے میں بنایا گیا ہوا ڈاکومنٹ تھا جس پہ ایک بیسیکلی اس کی حیثیت ایک آبزرویشن کی تھی. یہ وہ اصل ڈاکومنٹ ہے جس کی تلاش میں JIT
JIT نے خاصا سر مارا یا کوشش کی یا نہیں کی, لیکن انہیں نہیں مل پایا اور جو متعلقہ پارٹی ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو سامنے لے آئی. تو لہٰذا JIT کی جو پوری کی پوری سٹوری ہے جس میں انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ دراصل اہلی اسٹیل مل کی کوئی ڈیل ہوئی ہی نہیں, تو بنیادی طور پر وہ سٹیٹمنٹ ہی مکمل طور پر غلط ثابت ہو جاتی ہے. حبیب صاحب کل کی سماعت تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس کے مطلب دیکھیں دوسرا اس میں ایک اور بات جو ابھی ساتھ کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے, میں اس سے تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے ایک صورتحال واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے جو اس کے ساتھ منروا کا ڈاکومنٹ ہے اور JPCA کے جو دونوں ڈاکومنٹ ہیں, یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم کا ڈیفنس نہیں ہے, یہ مریم نواز کا ڈیفنس ہے. مریم نواز کے بارے میں JIT نے کنکلوڈ کیا تھا کہ جناب وہ بینیفیشل اونر ہیں نیلسن اور نیسکول کی. تو JPCA نے واضح کیا ہے کہ جناب ہم نے تو کبھی 2014 سے ہم ان کمپنیوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی مریم صفدر سے یا مریم نواز سے کبھی کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا, ہمیں ہمیشہ انسٹرکشنز حسین کی طرف سے ملتی رہی ہیں. اور اس سے پہلے منروا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے کہ جناب 2006 میں میری جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ہم ہی یہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. جبکہ جو وزیر اعظم کا ڈیفنس ہے وہ الگ نکات پر ہے, وہ ان نکات پر نہیں ہے. ان کے اوپر نہ تو بینیفیشل اونر ہونے کا الزام ہے, ان سے نہ کوئی تعلق جوڑا جا سکتا ہے اب تک, نہ اہلی اسٹیل کا ان سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہیں پرووائڈ کر سکی JIT اپنی کوشش کے باوجود کہ اس پورے بزنس اسی کی روشنی میں عدالت نے بھی ایک آبزرویشن دی تھی. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت, کامران صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی بلال آپ کہیے پھر کامران سے بات کرتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر سکوں جی عائشہ, میں تھوڑی سی وضاحت کر سکوں. حبیب صاحب نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا ہمیں کیئرفلی کرنا چاہیے کیونکہ میٹر سپریم کورٹ کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹس پچھلے ڈاکومنٹس کو اوور رائڈ کریں گے, یہ بھی ہمیں نہیں پتا. کیا پچھلے ڈاکومنٹس جو کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو آئے تھے, اور میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے وہ دو ریاستوں کے درمیان میں ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کے تھرو ہوتا ہے, جس کے اندر مریم صاحبہ کی بینیفیشل اونرشپ کے متعلق جس کو کہ یہ والے ڈاکومنٹس ریبٹ کرتے ہیں, وہ وہاں کے ایڈوکیٹ جنرل برٹش ورجن آئلینڈز کے اور خیر اور نیلسن کی حد تک دیے تھے. کیا یہ ان چیزوں کو ریبٹ کرے گا؟ یہ عدالت آنے والے دنوں میں فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہے, ساتھ ٹھیک ہے. کامران شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ساتھ ایک منٹ کے آپ کو انٹرپٹ کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے بات کرنی ہے. کامران شاہد صاحب جیسے سعد رسول بات کر رہے ہیں, کچھ کوشچن ہے. ٹھیک ہے کامران شاہد صاحب جو سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ کی جو بات کہ وہ قبول کیے جائیں گے یا نہیں, لیکن ہم نے اس سے پہلے تو یہی دیکھا کہ اعتراض جو اٹھایا گیا تھا اس میں ایک اہم اعتراض یہی تھا کہ پروسیجر جو پروسیجر فالو کیا JIT نے, اس پر اعتراض تھا کہ صحیح طریقے سے یہ کاغذات یہ دستاویزات حاصل نہیں کی گئیں. تو اب یہ کتنا اہم ہوگا کہ جب ایک نوٹرائز جو ہم دیکھ رہے ہیں تصدیق شدہ کاغذات اب منظر عام پر آ گئے ہیں. ایکچولی میں تو اس معاملے کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں. یہ ڈاکومنٹس اگر یہ شو کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل اونر نہیں ہیں ان اپارٹمنٹس کی یا ان آف شور کمپنیز کی, یہ تو ڈاکومنٹ کل ثابت ہوگا, کورٹ کے سامنے بھی جائے گا. یا اگر یہ ثابت کر رہی ہے ڈاکومنٹ کاؤنٹر ڈاکومنٹ آیا ہے JIT سے کہ جی 12 ملین درہم کی جو سارا سیل پرچیز کا معاملہ تھا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے جو کہ JIT کے حساب سے نہیں تھا, تو یہ معاملہ اپنی جگہ پہ. لیکن ان تمام چیزوں کا آنا یہ ایک کاؤنٹر ہے JIT کی رپورٹ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فیکٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے وکلاء یہ بڑی بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ JIT نے رپورٹس پیش کی ہمارے خلاف, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان اپارٹمنٹس کی مالک جو ہیں وہ مریم نواز صاحب ہے. ہم نے اس کے کاؤنٹر ایک یہ ایگریمنٹ یا ایک ڈاکیومنٹ پیش کر دیا. یہ کہا گیا کہ 12 بلین درہم کی جو ڈیل ہے اور جو سیل ہے گلف کی وہ کبھی ہوئی نہیں تھی, ہم نے اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ ڈاکیومنٹ پیش کر دیا. تو یہ جب تمام چیزیں انہوں نے پیش کر دی اور ٹرانسفر آف جو گڈز ہوئیں وہ شارجہ پورٹ سے ہوئیں, یہ بھی ڈاکیومنٹ ہم نے پیش کر دیا. تو اب اگر یہ ڈاکیومنٹس غلط بھی ہوں تو اب یہ معاملہ نون لیگ یہ اٹھائے گی کہ یہ ایک کنٹروورشل معاملہ ہو گیا, فیکٹس ڈسپیوٹڈ ہو گئے. تو جب فیکٹس ڈسپیوٹڈ ہو جائے تو آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے لائر, لیکن اگر فیکٹس ڈسپیوٹڈ ہو جائے تو پھر ٹرائل کورٹ کی طرف یا ٹرائل کی طرف معاملہ زیادہ لائکلی ہو جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے وکلاء کے لیے سب سے بڑا فتح اس وقت یہ ہو سکتی ہے کہ مقدمہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ نہ ہے, یہ ٹرائل کورٹ میں چلا جائے, خواہ نیب میں جائے خواہ سیشن کورٹ میں جائے, اور یہ معاملہ اگر ٹرائل کورٹ میں چلا جاتا ہے تو معاملہ سالوں میں چلا جائے گا. لیکن صاحب جیسے کہ کامران کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آگے کی طرف جاتا لگتا ہے, لیکن مشکل اب ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. ظاہر ہے عدالت نے بھی کہہ دیا کہ مواد پر فیصلہ نہیں ہوگا, شواہد پر ہوگا, اور شواہد یہ سامنے آ گئے تو اتنی بڑی مشکل اب نہیں رہی. دیکھیے جو کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ یہ عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس سن رہی ہے آرٹیکل 184(3) میں.
آرٹیکل 184(3) کے اندر اکثر اوقات یا بیشتر اوقات کم از کم جہاں پہ انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہوں وہاں پہ کوسچن آف لا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو جہاں پہ فیکٹس ڈسپیوٹ ہو جائیں وہاں پہ میٹر کو ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجنا پڑتا ہے, جو کہ عدالت عظمیٰ کے کچھ جج صاحبان خاص طور پہ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بار بار آبزرو بھی کیا. تو اس حد تک بالکل کامران شاہد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے وکلاء کو ہیلپ کرے گا میٹر کو ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجنے میں. لیکن جو دوسری بات تھوڑی سی ضروری ہے وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ ابھی میٹر سب جوڈس ہے تو اس کے بہت سے پہلو ہیں. دوسری جو بات تھوڑی سی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62-63 کا کوسچن جو کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوسچن ہے وہ ابھی بھی عدالت کے سامنے زندہ ہے. اس کے اوپر بہت سی چیزیں ایف زیڈ ای کیپٹل فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا جز ہے. پرائم منسٹر صاحب کی حد تک نان ڈیکلیریشن جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ 2013 کی ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا جز ہے. کیا یہ ڈاکومنٹس ان تمام چیزوں کو متنازع کر دیں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے عدالت کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال ہوگا, خاص طور پہ 62-63 کے پرسپیکٹو میں. اگر وہ والے فیکٹس متنازع نہ ہوئے, انڈسپیوٹڈ رہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر مس ڈیکلیریشن تھی, ایف زیڈ ای کیپٹل کے نواز شریف صاحب باقی چیئرمین تھے, تو پھر 62-63 کا فیصلہ پھر بھی سپریم کورٹ کر سکتی ہے نواز شریف صاحب کے حد تک, اور باقی کا میٹر ٹرائل کورٹ میں ریفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بھی تو معاملہ ہے حبیب صاحب کہ 62-63 کی جو بات کر رہے ہیں عدالت گو کے کہہ چکی ہے کہ ہم شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے, اور شواہد اب سامنے آ گئے ہیں, تو اس میں تو پھر نااہلی کی تو پھر بات ہی نہ ہوئی کوئی. ایف زیڈ ای کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایف زیڈ ای کیپٹل کا بھی جو دفاع کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف اقامہ حاصل کرنے کے لیے تھا, کوئی باقاعدہ فزیکلی کوئی پیسہ تھوڑی وہ لیتے تھے وزیر اعظم نواز شریف. وہ تو ایک کنٹینیوٹی میں 2005 سے چیز چلی آ رہی تھی, وہ 2014 تک چلتی رہی, اس کے بعد ختم ہو گیا. جی دیکھیے, اگر ہم بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے فیکٹس جو ہیں ان کو جیسے جے آئی ٹی نے جیسے اہلی سٹیل مل کا معاملہ اٹھایا اور جیسے مریم کی بینیفیشل اونرشپ کا معاملہ اٹھا, اگر یہ دونوں فیکٹس جو جے آئی ٹی نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں, اگر ان کے اگینسٹ دوسرے فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں, تو پھر وہ جو کیپٹل ایف زیڈ ای کا فیکٹ ہے وہ پورے بگر پکچر میں وہ بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا, اور پروبیبلی عدالت بھی اس سے گریز کرے گی کہ ایک چھوٹے سے معاملے پہ جسے آپ یوں کہیے کہ ایک سارٹ آف آپ یوں کہیے کہ مسٹیک اس طرح کی ہے کہ جو اوور لک ہو گئی پورے معاملے میں, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ شاید آرٹیکل 62 اور 63 کی طرف عدالت جو ہے اس کو بھی کہے کہ اس کو بھی کامران شاہد صاحب کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیپٹل ایف زیڈ ایل ایل سی کا اتنا بڑا نہیں ہے, اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے سامنے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور 62-63 کے لیے اس کو دیکھیں گی جو سپریم کورٹ ہے؟ شہزاد صاحب یہ تو فیصلہ خیر عدالت ہی کر سکتی ہے کہ ان کے لیے کون سا مسئلہ جو اہم ہے اور وہ کس بیس پہ ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اس پہ آپ اور میں ہم تو رائے زنی شاید نہیں کر سکتے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات جو میرے ذہن میں سوال آیا, شاید کوئی لائر اس کو کلیریفائی کر سکے, کہ عدالت کے پاس اپنا تو کوئی سسٹم نہیں ہوتا, ججز تو جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, اس کے لیے انتظامیہ یا ایگزیکٹو ہی ہوتے ہیں, چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں, عدالت کے لیے سارا کام کرتے ہیں. تو اس کام کے لیے کہ نواز شریف صاحب کے معاملات کو دیکھا جائے, پرکھا جائے, ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور ان کے ذمہ یہ عدالت کا ٹرسٹ تھا ان کے اوپر کہ ان کے ذمہ کام لگایا گیا کہ اس کی تفتیش کریں. اب اگر یہ نئے ڈاکیومنٹس آ گئے جو اسی جی آئی ٹی کو اگر کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ عدالت اب کس کے ذریعے تفتیش کروائے گی کہ یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہیں, غلط ہیں, ریلیونٹ ہے یا کنٹراڈکٹری ہیں, یا میں ذرا سے کمپلیٹ کر دوں, ریلیونٹ ہے, کنٹراڈکٹری ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ یہ اسی جی آئی ٹی پر اعتماد کرے گی عدالت یا کوئی نئی جی آئی ٹی بنائے گی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا. اگر عدالت ان ڈاکیومنٹس کو جو ہے وہ اس کی فیس ویلیو پہ اتنا امپورٹنٹ سمجھے گی کل سیشن کے اندر کہ اس کے اوپر یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ جی آئی ٹی نے جو ہم نے جی آئی ٹی بنائی تھی اس نے جو فیکٹس پیش کیے اس کو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا, ڈسپیوٹ کر دیا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم ٹرائل کورٹ کا فیصلہ یا ٹرائل کورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کریں, ان فیکٹس کو, ان ڈاکیومنٹس کو چیک کروا لیں. چیک کس سے کروا لیں؟ اب حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو والیوم 10 کے کھولنے کی بات تھی اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اب دیکھیے والیوم 10 ایک پٹاری ہے اور پروبلی اگر یہ کھلے گی تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور ہو سکتا ہے وہ حکومت کے مخالف بھی ہوں یا نواز شریف یا شریف خاندان کے مخالف ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف نہ ہوں بلکہ حکومت کے حق میں جائیں. اور خاص طور پر اس میں یہ بھی دیکھیے کہ خود جے آئی ٹی کے واجد ضیاء صاحب نے جب یہ پیش کیا تھا اور پھر انہوں نے جو اپنی پہلی جلد کے دیباچے میں جو بات واضح کی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ بیسیکلی آن گوئنگ پروسیس کا حصہ ہے, یعنی آپ 10ویں جلد سے باتیں آگے چلا سکتے
سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر 10ویں جلد کھلے گی تو کچھ مزید سوالات ایسے پیدا ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا حبیب صاحب کہ اگر 10ویں جلد اگر آن گوئنگ ہے تو پھر یہ جو ڈاکیومنٹس آج آئے ہیں یا کل پیش کیے جائیں گے یہ تو اس پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں آرام سے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آن گوئنگ ہے, تو یہ ڈاکیومنٹس بھی بن سکتے ہیں, کیس کلوز تو نہیں ہے. بالکل اس پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور شہزاد صاحب آپ سلمان صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مقدمہ لڑا جا رہا ہے, یہ جو پیناما کا کیس جس انداز میں سپریم کورٹ میں آیا ہے, اس کی بنیاد صرف قانونی نہیں ہے, اس کے نیچے بہت ساری اس کی تہ میں دوسری چیزیں بھی کار فرما ہیں. اور اس میں ہم نے بہت سارے ایسے قانونی نوادرات دیکھے ہیں جو عام طور پہ ہمیں سپریم کورٹ کے ماضی میں نظر نہیں آتے, سپریم کورٹ کی تاریخ میں نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ جے آئی ٹی کا بننا, اور خاص طور پر پھر جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کا پیش ہونا, اور پھر جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کو شامل کرنا, اور پھر آئی ایس آئی, اور جبکہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی کوئی انویسٹیگیٹو حیثیت بھی پاکستان کے قانون میں نہیں ہے. تو یہ قانون کے شاذ چیزیں ہیں, یہ نوادرات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ چل کے اب سپریم کورٹ کو ریگولر کورس آف لا کی طرف جانا ہے, یا اس طرح کے کوئی قانونی نوادرات میں سے کوئی چیز نکال کے سامنے لانی ہے. تو حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کو چیلنج کس طرح کیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے, خاص طور پر کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی قطری خط کے خلاف بھی بہت بولتی رہی کہ جہاں پہ شریف فیملی پھنسنے لگتی ہے اچانک ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے ان ڈاکیومنٹس کی ویلیڈیٹی کو بھی اوپنلی چیلنج کیا جائے گا؟ حبیب صاحب جی دیکھیے, جو شہزاد صاحب ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جیسے جے آئی ٹی رپورٹ کو نہ تو مکمل طور پر قبول کیا ہے نہ مسترد کیا ہے, اسی طرح ان کے شواہد کی بات آج اسحاق ڈار کے وکیل نے کی, ڈاکٹر طارق حسن نے کی. انہوں نے کہا کہ ان جو شواہد غلط دیے ہیں یا اسحاق ڈار کے بارے میں جو غلط معلومات جے آئی ٹی نے پرووائڈ کی ہیں میں ان کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں لے جائیے, اور یہ باری باری تینوں ججز نے کہا ڈاکٹر طارق حسن کو کہ آپ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں طے ہوگا, کیونکہ ٹرائل کورٹ میں اعتراضات بھی اٹھیں گے اور وہاں پہ آپ ان کی تصحیح بھی کر لیجئے گا. یہاں پر یہ شارٹ کٹ کا روٹ ہے, آپ اس کو استعمال نہ کریں. تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر شواہد کو چیک کرنے کی بات ہوئی تو پروبیبلی سپریم کورٹ کی جو آج کی ہیئرنگ تھی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ان خطوں کی ویراسٹی کو یا ان کی صداقت کو چیلنج کیا جائے گا, بلکہ ان کو ابھی ٹرائل کورٹ پر چھوڑ دیا جائے گا. جیسے حبیب صاحب نے بھی اسی بات سے اتفاق کیا کامران جو آپ کہہ رہے تھے, لیکن آج تک جتنی بھی کارروائی رہی اس کا فوکس یہی تھا کہ وکلا دلائل کیا دیتے ہیں یا جے آئی ٹی رپورٹ پر کیا بحث کی جاتی ہے. اب کل کی سماعت آپ کو لگتا ہے انہی شواہد کے ارد گرد گھومے گی اور آئندہ بھی اس کا یہی مستقبل ہوگا؟ میرے خیال تو کورٹ سب سے پہلے جے آئی ٹی ممبران سے ہی پوچھ سکتی ہے کہ جو آپ نے ڈاکیومنٹس دیے ان کے بالکل برعکس اگر یہ ڈاکیومنٹس آئے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ جواب ہوگا آئی تھنک جے آئی ٹی کے پاس بھی. اور جب ہمارے پاس ابھی ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں, جیسے دنیا نیوز نے اس کو چلایا, تو جے آئی ٹی والوں کے پاس بھی آ چکے ہیں. ایک بہت اہم بات ہم نے بتانا ہے, آپ بھی سن لیجئے, اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ حسین نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دستاویزات جو دنیا نیوز نے آپ کے سامنے رکھی یہ جے آئی ٹی میں جمع ہیں, جمع کرائی گئی ہیں. جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کروائی. حسین نواز یہ بھی کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کو دبا لیا. یہی بات کامران کر رہے تھے کہ عدالت پوچھے گی جے آئی ٹی سے, جے آئی ٹی ارکان سے, کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے سلسلے میں, یہ شواہد آپ پہلے سامنے کیوں نہیں لائے. ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ حسین نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے روبرو یہ تمام دستاویزات جمع کرائی گئیں, دی گئیں, لیکن دبا لیا گیا. حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ آج نئی دستاویزات پیش کریں گے, اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر یہ دستاویزات سامنے آئی ہیں. لیکن حسین نواز کا جو بیان ہے وہ اس کے برعکس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دستاویزات جے آئی ٹی میں پہلے سے جمع ہیں, جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کروائی, جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کو دبا لیا تھا. حسین نواز نے ایک سنگین الزام لگایا ہے جے آئی ٹی پر. بڑی خبر کے بعد یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے حسین نواز کا, جو کہ صاحبزادے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے. انہوں نے کہا ہے یہ جو دستاویز ہم آپ کو بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری دستاویزات جے آئی ٹی میں جمع ہیں. جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کرائی اور جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کو دبا لیا. تو یہ بہت اہم بیان, بہت اہم الزام سامنے آیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسکریپ ٹریکنگ والی دستاویزات جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور
اس کے علاوہ جو دستاویزات ہیں وہ ساری کی ساری آلریڈی جے آئی ٹی میں جمع ہو چکی ہیں. لیکن اہم بات جو نہ صرف بات ہے بلکہ ایک الزام ہے کہ جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کروائی اور ان دستاویزات کو دبا لیا. تو اسی پر ہم جو بات کر رہے تھے کہ والیوم 10 جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آن گوئنگ چیزیں شامل ہیں, کیا یہ اس کا حصہ تھی؟ کیا اس وجہ سے والیوم 10 کو سامنے نہیں لایا گیا؟ حبیب صاحب آپ سے یہی سوال کریں گے, یہی سوال آپ کے سامنے جو آپ بات کر رہے تھے, جو ہم بات کر رہے تھے, اور حسین نواز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دستاویزات جے آئی ٹی میں آلریڈی جمع ہیں. دیکھیں یہ تو بہت ہی متعین بات کر دی, اور دیکھیں یہ تقریباً اسی طرح کا جو شکوہ اور اسی طرح کی جو شکایت ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جے آئی ٹی نے سم ہاؤ اور ادر ایڈیٹنگ اینڈ سفٹنگ کا کام کیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس جو ان کے مجموعی کنکلوژن کو سپورٹ کر رہی تھی وہ تو انہوں نے لگا لی, لیکن وہ ڈاکومنٹ بھی پیش کرنا ضروری تھا جو ان کے جو پریمائز تھا اس کے خلاف پیش کی گئی. میرا خیال ہے کہ جے آئی ٹی نے یہ نہ کر کے اپنی جو رہی صحیح عزت تھی, میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کوشچن مارک ان کے لگ گیا ہے. اور اب پی ایم ایل این کا جو نقطہ نظر تھا یا ان کا جو ایک موقف تھا کہ جے آئی ٹی ان کے ساتھ زیادہ سلوک کر رہی ہے یا جانبداری کا جو الزام تھا وہ درست ثابت ہو گیا. کیونکہ یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ نئی دستاویزات پیش کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے اس کا وعدہ کیا کہ وہ نئی دستاویزات پیش کریں گے, لیکن حسین نواز کا بیان آیا ہے کہ یہ ساری دستاویزات پہلے سے جے آئی ٹی کا حصہ ہیں. کیا آپ کو اس میں تضاد نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب جے آئی ٹی کل جواب دے گی, کیونکہ یہ تو اگر تو پہلے سے جمع ہے تو آبویسلی ان کے پاس یا تو اس کا جواب ہوگا, اگر جواب نہیں ہوگا تو پھر نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو بڑا صحیح ثابت ہوگا کہ جے آئی ٹی جو ان کے متعلق بہت پریجوڈس ہے. تو کل بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جے آئی ٹی سے کیا جواب دیتی ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے سمجھا تھا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو لائی گئی ہیں, لیکن اگر یہ ڈاکومنٹس پہلے ریکارڈ کا حصہ ہے تو پھر تو مور ریزن ہے اسکریپ ٹریکنگ والی بات ہے. وہ دستاویزات وہ کہہ رہے ہیں حسین نواز کے وہ نہیں ہیں, باقی آلریڈی جمع ہیں جے آئی ٹی کے پاس, انہوں نے تصدیق نہیں کرائی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے دبئی سے جدہ بھجوایا گیا کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شہزاد, یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب جو دستاویز آئی ہے وہ نوٹرائزڈ ہے. یہ بڑی اہم بات ہوگی, کیونکہ اگر انہوں نے تصدیق نہیں کرائی تو یہ تصدیق بھی شدہ ہے اور نوٹرائزڈ ہے. ایک بات کرنے کی مجھے اگر اجازت دے دیں. جی 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 سلمان, میں ایک بات واضح کر دوں کہ آج جو سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ نے متعین انداز میں جس ڈاکومنٹ کا ذکر کیا تھا وہ دراصل وہ ٹرکنگ کی ہی, کہ کس طرح وہ مشینری آلی سٹیل سے متعلق جو ڈاکومنٹس تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نئی ڈاکومنٹس ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آلی سٹیل مل کا سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ طور پر نام لیا تھا. بالکل, اور وہی نئی دستاویزات اب سامنے آ گئی ہیں, لیکن حسین نواز کا کہنا ہے کہ باقی ساری جو ڈاکیومنٹس ہیں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں وہ پہلے سے جے آئی ٹی میں جمع ہیں, اور جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کروائی, جے آئی ٹی نے ان دستاویزات کو دبا لیا. حسین نواز نے یہ الزام لگایا ہے. کامران شاہد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی متاثر ہوگی جے آئی ٹی کی ساکھ اگر ان ڈاکیومنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ حسین نواز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ, تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جے آئی ٹی نے واقعی اس کو دبایا کہ نہیں, اور اگر واقعی دبایا تو ساکھ تو بہت متاثر ہوگی. اچھا, لیکن کامران پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سامنے رکھ دی جائے تو سب سامنے آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ڈاکیومنٹس کے بعد؟ جی کامران, then you can put the question. یہ اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ جے آئی ٹی نے اس ڈاکیومنٹ کو دبایا یا کسی بھی ڈاکیومنٹ کو دبایا ہے, تو نواز شریف صاحب کی جو وکلا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وزراء کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے متاثر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ میں کہوں یا کوئی اور کہے, وہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے جو ہے پریجوڈس ہے, اور اگر ان کے پاس کوئی ریزن ہے ان کو دبانے کا, یا انہوں نے وہ کوئی ریزن ہے کہ جی انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے بھیجا اور وہ ویریفائی نہیں ہو پائے, تو وہ بھی اس کا جواب دے دیں گے. تو کل تو بڑا انٹرسٹنگ سیشن ہوگا, اور سارے سوالات اور جو بال ہوگی وہ ہوگی جے آئی ٹی کے کورٹ کے اندر. ان کو اس ٹف سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ڈاکیومنٹس اگر حسین نواز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں پیش کیے سامنے؟ وہ پھر عدالت دیکھ لیتی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا, واجد ضیاء, یہ آپ نے کہا ثابت ہو جائے. واجد ضیاء کہہ چکے ہیں کہ وہ دیانتداری سے اپنا کام مکمل کر چکے ہیں اور اس پر انہیں فخر ہے, اور آئندہ بھی وہ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں گے جب بھی انہیں سونپا گیا. تو بار بار یہ بات کی جاتی رہی کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سامنے لے آئیں تاکہ پتہ چلے تفتیش کن خطوط پر کی گئی. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اگین یہ تو کورٹ کا ڈیسیژن ہے. کورٹ کا ڈیسیژن تھا کہ اس کو جو ہے پبلسائز نہ کیا جائے, حالانکہ دنیا جہان میں جہاں انکوائریز ہوتی ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں. یہ کورٹ کا ڈیسیژن تھا کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے. اب کورٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور ویڈیو ریکارڈنگ سامنے لانے سے آئی ڈونٹ نو, ہم جانتے ہیں کہ طارق شفیع صاحب کے علاوہ
کسی اور شریف فیملی کے ممبر نے کمپلینٹ نہیں کی جی آئی ٹی کے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے انٹرویوز کے دوران. مریم نواز صاحبہ گئیں, شہباز شریف صاحب گئے, نواز شریف صاحب گئے, انہوں نے تماشا تو کہا اس سارے اس کو, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آئی ٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا, پریشرائز کرنے کی کوشش کی, دھمکیاں دیں, سوائے طارق شفیع کے, جہاں تک میری نالج ہے. تو اگر وہ سامنے لے بھی آئیں تو آئی ڈونٹ نو اس سے کیا فرق پڑے گا کیس کی اس پہ. ٹھیک ہے حبیب صاحب, شروع میں صرف 2 افراد تھے جے آئی ٹی کے رکن تھے جن کو نون لیگ کی جانب سے متنازع کہا گیا کہ ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے اس میں بھی ایک اور نام سامنے آ گیا, وہ آئی ایس آئی کا جو ریپرزینٹیٹو تھا اس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ کانٹریکٹ کے اوپر تھے. تو یہ 3 ہو گئے. اور پھر واجد ضیاء صاحب جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ متنازع جے آئی ٹی کے غیر متنازع سربراہ ہیں, ان کے کزن کی کمپنی سے جو ہے وہ تعلق ثابت کیا گیا کہ جس کمپنی سے منگوائی گئی دستاویزات وہ ان کے کزن کی ہے انگلینڈ میں. تو اس طرح تو 4 افراد اس جے آئی ٹی کے اگر متنازع ہو گئے تو پھر کیا حیثیت رہ گئی جے آئی ٹی رپورٹ کی؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جب بہت سارے لوگ شریف خاندان کی یا حکومت کی یہ بات نہیں مان رہے تھے کہ جے آئی ٹی متنازع ہے, تو اس وقت یہ خیال تھا کہ ہر ملزم جو ہے وہ سب سے پہلے تفتیشی کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ تفتیشی میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کر رہا. لیکن اس کے بعد جب طارق شفیع کا ایک باقاعدہ متعین انسیڈنٹ سامنے آیا اور پھر حسین نواز کی تصویر سامنے آئی, تو اس کے بعد سے اس آرگومنٹ میں جو پی ایم ایل این کا تھا اس میں جان پڑنا شروع ہو گئی. اور حسین نواز کی جو یہ آج کا بیان, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 2 ڈاکومنٹس ایسے ہیں, اور میں ان کی ڈیٹس دیکھ رہا تھا, ایک کی ہے 15 فروری 2017 کی یہ جاری کردہ خط ہے, اور دوسرا 20 دسمبر 2016 کا خط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنے پرانے خطوط یقینی طور پر جے آئی ٹی میں پیش کیے گئے ہوں گے. اگر جے آئی ٹی نے ان کو اپنے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا, اپنے ڈاکومنٹس میں شامل نہیں کیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ان کی کریڈیبلٹی, جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کی کمر پر آخری تنکا ہے, اور اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ پروبیبلی اس میں اتنا وزن بھی نہیں رہے گا جتنا آج صبح تک کورٹ میں تھا. لیکن ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے, گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے یہ خبر جو فارم سے ناظرین دیکھ رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب, کامران شاہد آپ کا بہت شکریہ. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, تو شواہد شریف خاندان کی جانب سے کل ان کے وکیل پیش کریں گے. گیم چینجر سب سے بڑی خبر, حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جن نئی دستاویزات کی بات کی تھی وہ دستاویزات دنیا نیوز سامنے لے آیا ہے. اہلی اسٹیل کی فروخت کا دبئی سے تصدیق شدہ ایگریمنٹ منظر عام پر آ گیا. جو باتیں شریف فیملی کے وکیلوں کی جانب سے کہی گئی تھیں وہ ساری ان ڈاکیومنٹ سے پروو ہو جاتی ہیں. اب عدالت پر منحصر ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں یا نہیں. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے آج کوشش کی جا رہی ہے کہ ججز کے چیمبر میں یہ بھیج دیے جائیں, ورنہ تو کل یہ پیش کی جائیں گے. لیکن آپ کو یاد رہے کہ حسین نواز الزام لگا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی ان دستاویزات کی تصدیق نہیں کروا رہی تھی اور ان دستاویزات کو دبایا گیا تھا. تو کل کا دن انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور